اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين يا رب العالمين۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص توفیق عنایت، اس کی خاص رحمت سے ہم ریاض الصالحین کی جو جلد اول ہے والیوم 1، اس میں چیپٹر نمبر 29 نمبر باب، جس کا عنوان یہاں پر آپ کے سامنے ہائی لائٹڈ ہے، مسلمانوں کی حاجتیں پوری کرنے کا بیان۔ تو اس 29 نمبر چیپٹر سے آج ہم شروع کریں گے اور ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے سب کے پیارے محبوب، پوری کائنات کی ایک عظیم ترین ہستی نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور ان کی سنت سے ہمیں کیا ہدایت ملتی ہے، کیا رہنمائی ملتی ہے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں اس قابل کیا، جس نے ہمارے دلوں میں یہ باتیں ڈالیں، جس نے ہمیں ان لوگوں میں شمار کیا جو اس کے راستے پر چلنے کی کوشش کریں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اس میں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے ہمیں صحیح سمت کی طرف اللہ تعالی رہنمائی فرمائے، اللہ تعالی ہماری ہدایت فرمائے، اور اس کے ذریعے سے نہ صرف ہمیں اپنی بلکہ اپنے چاہنے والوں کی اصلاح کرنے کی بھی اللہ تعالی ہمیں ہمت اور توفیق دے، اور اس کے ذریعے سے ہمیں دنیا میں بھی اور خاص کر آخرت میں ضرور اور ضرور اللہ تعالیٰ کامیاب لوگوں میں شمار فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو چیپٹر کا عنوان مسلمانوں کی حاجتیں پوری کرنے کا بیان۔ جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کافی دنوں سے ہم جو مختلف چیپٹرز پڑھتے چلے آ رہے ہیں، ان کے موضوعات جو ہیں وہ تقریباً، ان کی تفصیل جو ہے وہ تقریباً ایک دوسرے سے ملی جلتی ہے، لیکن اس کے موضوعات جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہے۔ یعنی کہہ لیں کہ ایک ہی موضوع یا ایک ہی طرح کے موضوع کو مختلف طرح کی جو باتیں ہیں ان کو مختلف انداز سے ہمیں ہائی لائٹ کر کے بتایا جا رہا ہے، اور یہ امام نووی کی یہ ترتیب جو ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مختلف الفاظ، جس طرح سے قرآن مجید میں ایک ہی بات کو مختلف انداز میں اور مختلف مثالوں کے ساتھ یا مختلف طریقوں سے سمجھایا جاتا ہے، اسی طرح سے احادیث میں بھی ملتا ہے۔ ایک حدیث کئی موضوعات پر بھی رہنمائی کرتی ہے، اور بہت ساری احادیث ایک ہی موضوع کے اوپر مختلف انداز میں رہنمائی کرتی ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے جو چیپٹرز ہم نے پڑھے، جیسا کہ یہ چیپٹر نمبر 23، 24، 25 سے ہم شروع کریں تو نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کا بیان، اور خود پر عمل نہ کرے کوئی تو اس کے لیے کیا حکم ہے، امانتوں کو ادا کرنے کا حکم کا بیان تھا۔ 26 نمبر ہم نے دیکھا ظلم کے حرام ہونے اور مظالم کے دفع کرنے، اور ظلم ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے انسان ایک دوسرے کے ساتھ ظلم کرتا ہے یا اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ پھر مسلمانوں کی حرمات کی تعظیم اور ان کے حقوق کا بیان، اور پھر پچھلا چیپٹر ہم نے دیکھا کہ مسلمانوں کے عیبوں کو چھپانے کا اور بلا ضرورت ان کی تشہیر کرنے کی ممانعت ہے اس کے بارے میں۔ اس کے علاوہ نیکی اور خیر خواہی اور تقوی
تو یہ سارے چیپٹر جو ہم پیچھے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، 4 5 6 چیپٹر جو ہیں وہ جو ہمارے آپس کے معاملات ہیں ان میں بہت ساری چیزیں ان میں مشترک ہیں، لیکن مختلف پہلوؤں کو مختلف طریقوں سے اس میں ہائی لائٹ کیا گیا ہے، تاکہ ہر پہلو کے اوپر انسان جو ہے وہ اپنی سوچ جو ہے وہ مرکوز کرے، ہر پہلو کے اوپر کچھ نہ کچھ وہ کام کرے، تاکہ جب وہ کوئی اچھا کام کر رہا ہے یا کسی برائی کے کام سے منع کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس کے نیت اور اس کے کردار اور اس کے عمل میں اور زیادہ پختگی آئے، اور زیادہ وہ یقین اور اعتماد کے ساتھ اپنے وہ کام کرے۔ بہرحال مسلمانوں کی حاجتیں پوری کرنے کے بیان، حاجتیں پوری کرنا، ضرورتیں پوری کرنا، یہ عام سا ٹاپک ہے جو ہم نے پہلے بھی بلکہ پچھلے ہی چیپٹر میں ہم نے جو دیکھا کہ دوسرے مسلمانوں کے حقوق جو ہیں، جو اپنی ذمہ داریاں ہیں ان کو ادا کرنے کا، اور دوسرے مسلمانوں کو حقوق ادا کرنے، اس میں ایک دوسرے کی مدد کرنا، مختلف انداز سے ایک دوسرے کی ضرورتوں کو پوری کرنا، چاہے وہ مالی طور پر ہے، چاہے وہ آپ کا وقت دے کر ہے، چاہے وہ کسی کی جسمانی مشقت کر کے کسی دوسرے کی مدد کی جائے، تو مختلف طریقوں سے ایک دوسرے کی مدد کرنا اور ایک دوسرے کے کام آنا، غمی اور تنگی اور پرسی میں ایک دوسرے کا خیال رکھنا، یہ سارے موضوعات جو ہیں تقریباً ملتے جلتے اس سے ہم نے پہلے بھی پڑھے ہیں۔ آج کا چیپٹر بھی تقریباً اسی موضوع پر ہے، لیکن اس کا عنوان یہاں پر حاجتیں پوری کرنے کا بیان، اور حاجتیں ہمیں پتہ ہے ایک دوسرے کی ضرورتیں، ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا مختلف طریقوں سے، تو یہ ساری مطلب اسی طرح سے حاجتیں پورے کرنے کے بارے میں ہے۔ ایک عام سا ٹاپک ہے، عام سا موضوع ہے جو ہماری بہت ہی آسان چیز سے ہمارے سمجھ میں آنے والا ہے۔ اس کے حسب عادت یا حسب روایت امام نووی جو ہے اس سے پہلے یہ سورہ حج کی آیت نمبر 77 جو ہے وہ انہوں نے یہاں پر کوٹ کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم بھلائی کرو تاکہ فلاح پا جاؤ، تم دوسروں کے ساتھ بھلائی کرو، دوسروں کے ساتھ نیکی کرو، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، دوسروں کی مدد کرو، یا دوسروں کی حاجتیں پوری کرو جہاں تک ہو سکتا ہے۔ اور جب تم ایسا کرو گے، دوسروں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو گے، کسی بھی انداز میں ہو، چاہے وہ بھلائی، چاہے وہ آپ کے مالی ہے، چاہے وہ جسمانی طور پر، چاہے وہ مشقت کر کے آپ کے وقت لگا کر کیا، کسی بھی طرح سے اگر تم کسی دوسرے کے لیے خیر کا، بھلائی کا کام کرو گے، تو اس کے نتیجے میں تمہیں بھی فلاح ملے گی، تمہیں بھی کامیابی ملے گی، اور یہ کامیابی اس دنیا میں بھی ہو سکتی ہے، اس دنیا میں بھی یقیناً ہے، اور آخرت میں بھی ہے، اور آخرت میں تو یقیناً ایک بہت بڑا اجر ہے جو اس دنیا میں ہمیں یقیناً اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کے بدلے میں ہمیں کیا کچھ عطا کر رہا ہے، وہ کچھ چیزیں کبھی ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، لیکن اکثر اوقات جو ہم اس سے ناواقف ہوتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ جس دنیا میں ہماری مدد فرما رہا ہے، ہمیں ہمارے ایمان کے اوپر قائم رکھنا، ہمیں اپنے ایمان کے اوپر قائم رہنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور خاص مدد ہے، کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسا وسوسہ شیطان ہمارے دل میں نہ ڈال دے جس سے ہمارا ایمان جو ہے وہ ڈول جائے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک خاص مدد ہے، بہت بڑی مدد ہے ہمارے لیے۔ اور اس کے علاوہ غیب سے بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں جن کا ہمارے سامنے ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے، ہم اس کو فیل نہیں کر سکتے، ہماری کسی مشقت جو ہے وہ اس سے ڈالنے سے ہم بچ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نے ہمارے کسی گناہ سے پکڑ جو ہے وہ نہیں چھوڑ دی، اس میں ہمیں آسانی کر دی یا ڈھیل دے دی کہ چلو مطلب یہ بندہ اگر کسی دوسرے کی مدد کر رہا ہے تو اس کے بدلے میں کوئی ایسی چیز، لیکن وہ ساری چیزیں غیب میں ہیں، ہمیں ظاہری طور پر لگتا ہے کہ ہم مطلب اول تو ہم کام اس طرح سے کر ہی نہیں پاتے یا کر ہی نہیں سکتے جس طرح سے اس کا حق ادا کرنا ہے، دوسروں کی مدد اور حاجتیں پوری کرنے کا، لیکن جو بھی ہم ٹوٹے پھوٹے اعمال کرتے ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کا ریوارڈ ہمیں اس دنیا میں تو ضرور مختلف انداز میں دیتا ہی ہے، اور آخرت میں تو اس کا ایسا ریوارڈ ہے جو ہمارے سامنے آ جائے گا، اور اس وقت آئے گا جب ہمیں اس کی ضرورت ہوگی۔ تو اس آیت کے ریفرنس سے کہ اگر جو کوئی دوسروں کے ساتھ بھلائی کرے گا تو وہ فلاح پا جائے گا، اور یہ فلاح جو ہے وہ دنیا میں بھی ہوگی، اور یقیناً آخرت میں تو اس کا بہت بڑا اجر یا بہت بڑی کامیابی کی شکل میں یقیناً وہ فلاح جو ہے
وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ کیا گیا ہے۔ اس میں احادیث کی طرف چلیں تو یہ پہلی حدیث جو اس میں ہے، حدیث نمبر 246، یہ حدیث جو ہے یہ پہلے بھی گزر چکی ہے پچھلے ہی چیپٹر میں۔ بہرحال حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ ہی اس کی مدد چھوڑتا ہے، نہ ہی تو وہ اس کے اوپر ظلم کرتا ہے، کوئی زیادتی کرتا ہے، کوئی اس طرح کا کوئی معاملہ کرتا ہے، اور نہ ہی اس کی مدد کرنا چھوڑتا ہے، ہمیشہ اس کے ساتھ مدد کرتا رہتا ہے جب بھی ضرورت ہو، جیسے ہی ضرورت ہو۔ اور مسلمان مسلمان کا بھائی، اس کی بھی ہم نے تھوڑی سی تفصیل پچھلی ایک حدیث کی روشنی میں دیکھا تھا کہ مسلمان مسلمان اس طرح سے مطلب ایک تو قریبی رشتہ دار ہیں، لیکن قریبی رشتہ داروں کے علاوہ بھی ساری مسلمان ایز اے امت ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اور ان کو اسی طرح سے درد ہوتا ہے جیسے جسم کے اگر کسی ایک حصے میں درد ہو تو اس کو بخار ہوتا ہے اور رات کو وہ تڑپتا ہے، پورے جسم میں درد ہوتا ہے، اسی طرح ایک مسلمان کو اگر تکلیف ہوتا ہے دوسرا مسلمان جو ہے وہ بھی اس کی تڑپ محسوس کرتا ہے یا تڑپتا ہے اس کے لیے۔ بہرحال جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگا ہو، اللہ اس کی حاجت پوری فرمانے میں لگا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ کہ اس دنیا میں جو کسی کی حاجت پوری کرنے کی، کسی کی کوئی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، کسی کی کوئی مدد کرتا ہے کسی بھی طریقے سے، تو اللہ تعالیٰ اسی طرح سے اس کی حاجت پوری فرمانے میں لگا ہوتا ہے۔ اور جو کسی مسلمان کی پریشانی دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کی قیامت کی پریشانیوں میں سے کوئی بڑی پریشانی دور فرما دے گا۔ اور سبحان اللہ یہ کتنا بڑا اجر ہمیں اس دنیا کی ایک چھوٹی سی محنت یا تھوڑی سی مشقت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول جو ہے وہ بھی ایمان کا درجہ ہے ہمارے لیے، اور یقیناً وہ بھی سچ ہے۔ تو اس دنیا میں جو کوئی پریشانی کسی کی دور کرتا ہے، وہ پریشانی کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہے، اس کی روزمرہ کی ضروریات کے بارے میں ہو سکتی ہے، اس کی تعلیم کے بارے میں ہو سکتی ہے، اس کے دیگر ذاتی معاملات جو ہیں ان کے نسبت سے ہو سکتی ہے، کسی رشتے کی وجہ سے پریشان ہے، رشتوں کے معاملے میں مدد کی جا سکتی ہے، کاروبار کے معاملے میں ہے، تعلیم کے معاملے میں ہے، کسی کو دین کی طرف لانے کے لیے اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ بہرحال پریشانیاں مختلف طرح کی ہو سکتی ہیں، جو پریشانیاں اس دنیا میں کسی مسلمان کی دور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کی قیامت کی بڑی پریشانیوں میں سے، قیامت کی بڑی پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی دور فرما دے گا۔ اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا انعام ہے کہ دنیا میں تو ہم خدا نہ خواستہ ہم سے کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے جس سے ہم ندامت فیل کرتے ہیں، یا جس سے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر پردہ ڈال دیا، جیسا کہ پچھلی ایک حدیث میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر رات کے وقت میں کوئی گناہ کرتا ہے تو یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ پر پردہ ڈال دیا، لیکن اگر وہ صبح کو آ کر دوسروں کو وہ بتاتا ہے تو گویا اس نے اپنے راز کی بات جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالا ہوا تھا وہ دوسروں کو آ کے خود ہی بتا رہا ہے، تو اس کا بھی پھر اس کو سزا جو ہے وہ ملے گی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ پردہ پوشی فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے معاملات یا چھوٹے چھوٹے مطلب جان بوجھ کر بھی کیے ہوئے، اور اکثر اوقات لاشعوری میں بھی بہت سارے ایسے کام ہو سکتے ہیں انسان سے جو کہ گناہ والے ہو سکتے ہیں، یا جو کہ ایسے ناپسندیدہ ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پکڑ کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایک تو ہمیں مہلت دیے رکھے ہیں ہمارے چھوٹے چھوٹے کوئی نیکیاں جو بھی ہم کرتے ہیں یا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، اور دوسرا اس کی پردہ پوشی کیے ہوئے ہے۔ اور اگر جو دنیا میں مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی پردہ پوشی، کسی دوسرے مسلمان کا کوئی ویک پوائنٹ، اس کی کوئی برائی یا اس کے کوئی دوسرا کو پہلو جو کہ ایک گناہ کا کام ہے، اس کی اصلاح کرنا مختلف طریقوں سے، وہ تو ہو سکتا ہے، اس کی گواہی کہیں پر دینی پڑے تو وہ بھی دینی چاہیے، یا اس کے بھی کچھ معاملات ہیں اس کی اصلاح کرنے کے لیے یا امن و امان قائم رکھنے کے لیے کچھ اس ضمن میں بھی کچھ باتیں جو ہیں ہم نے پچھلے چیپٹر میں پڑھی تھی، لیکن اوورآل عام طور پر کسی کے دوسرے کی ذلت و خواری کا سے اس کو محفوظ رکھنا، یعنی اس کی باتوں یا اس کی راز کی باتوں یا پوشیدہ باتوں یا کمزوریوں کی پردہ پوشی کرنا، تو یہ بہت بڑا کام ہے جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک کوئی بڑی پریشانی قیامت والے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ متفق علیہ، یعنی یہ بخاری اور مسلم دونوں کی ایک متفقہ حدیث ہے۔
اور یہ حدیث ہم پہلے پڑھ بھی چکے ہیں ایک مختلف انداز سے. بہرحال اس میں بھی مسلمانوں کی حاجتیں پوری کرنا اور ایک دوسرے کی مدد کرنا اور کس طرح سے ایک دوسرے کی پریشانیوں میں اس کا ساتھ دینا اور اس کی کیا اہمیت اور فضیلت اور اس کے کیا انجام ہے اس کا بھی ہمیں اندازہ ملتا ہے. اسی طرح سے اگلی حدیث نمبر 2 جو ہے اس چیپٹر کی 247 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مومن سے دنیا کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کی، جس نے کسی مومن سے دنیا کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کی، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور فرما دے گا. دنیا کی کوئی تکلیف اگر کسی نے دور کی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی کوئی تکلیف جو ہے وہ بڑی تکلیف دور فرما دے گا. ابھی ہم نے پچھلی حدیث میں پڑھا. اس کے علاوہ جس نے کسی تنگدست اور عسیر الحال یعنی بدحال پر آسانی کی، کسی غربت کی وجہ سے، تنگدستی کی وجہ سے کوئی شخص جو ہے وہ پھنسا ہوا ہے بہت سارے معاملات میں، تو اس کے لیے جس نے کوئی مدد کی یا جس نے کوئی تنگی میں اس کی آسانی کے لیے کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی فرمائے گا. اور دنیا میں اللہ تعالیٰ کس طرح سے آسانی فرما سکتے ہیں یا فرماتے ہیں وہ بھی ہم نے دیکھا. اور آخرت میں تو یقیناً جس طرح سے وہ آسانی فرمائے گا یا جس طرح سے وہ اجر دے گا وہ تو ہم آخرت میں ہی دیکھیں گے. اور اللہ تعالیٰ یقیناً اپنے وعدوں کو پوری کرنے والا ہے، اور اس کا وعدہ جب پورا ہوگا تو یقیناً ہمارے لیے بہت بہترین اور بہت بھلائی ہوگی. اس کے بعد جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا. یہ بھی ہم نے ابھی پڑھا، پہلے پڑھا تھا کہ آخرت میں، اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا. اور ہمارے بہت سارے معاملات کی اللہ تعالیٰ نے پردہ پوشی کی ہوئی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر. پھر اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے جو ایسے رستے پر چلتا ہے جس میں وہ علم دین کی تلاش کرتا ہے. یہ بھی سبحان اللہ ایک ایسی بڑی نعمت اور ایک ایسا بڑا احسان اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، معذرت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں یا ہمیں انفارم کر رہے ہیں، ہمیں فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے جو ایسے رستے، کس مسلمان بھائی کی مدد؟ جو ایسے رستے پر چلتا ہے جس میں وہ علم دین کی تلاش کرتا ہے. یعنی علم دین کی تلاش کرنا، کوئی اس کے علم کو حاصل کرنے کے لیے، اس کی تعلیم کو پھیلانے کے لیے، تبلیغ کرنے کے لیے، اس کے دین کو مختلف انداز میں پھیلانے کے لیے وہ مطلب کوشش میں لگا ہوا ہے. تو اس کے پاس ہو سکتا ہے کہ وسائل نہ ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس اس طرح سے ریسورسز نہ ہو، تو ان کی مدد کرنا مختلف انداز سے، جو براہ راست علم خود حاصل نہیں کر رہا چاہے لیکن کوئی دوسرا مسلمان جو کسی علم کی دین کی تلاش میں ہے، دین کو پھیلانے کی یا دین کو حاصل کرنے کی تلاش میں ہے، تو جو اس کی مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے. یہ کتنا بڑا احسان اللہ تعالیٰ کا کہ اگر کسی کی تعلیم کے لیے اس کے اخراجات اگر پورے نہیں ہو رہے، تو اگر وہ مالی اعتبار سے اس کو ضرورت ہے تو اس کو مالی کچھ مدد کر دی، اس کو کتابیں لے کر دے دینا، اس کو ٹیوشن کا ارینج کرا دینا، یا اس کے لیے کسی مدرسے وغیرہ میں داخلے کا اہتمام کرا دینا، اس کی ٹرانسپورٹیشن آنے جانے میں اس کی سہولت کے لیے اس کی مدد کر دینا. معذرت. اور غرض یہ کہ بہت ساری ایسے طریقے ہو سکتے ہیں جس میں ایک انسان جو ہے چاہے وہ خود اس علم کے حصول یا اس علم کو پھیلانے کے لیے خود براہ راست تو انوالو نہیں ہے، لیکن انڈائریکٹلی ان لوگوں کی مدد کر رہا ہے جو اس دین کو حاصل کرنے کے لیے، دین کے علم کو یا اس کو پھیلانے کے راستے پر چل رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو اس کو فوکس رکھتا ہے کہ یہ بندہ میرے ان بندوں کی یا اس بندے کی خدمت کر رہا ہے یا اس کی مدد کر رہا ہے جو میرے دین کو پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو خاص کر اس بندے کو نظر میں رکھتا ہے. تو اسی لیے مطلب یہ حدیث کا یہ پہلو جو ہے وہ بہت ہی اہم ہے کہ ان لوگوں کی مدد کرنا جو اللہ کے راستے پر جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کر لیا. عام طور پر یہ بھی ہوتا ہے کہ جو دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں تو ظاہر ہے ان کے جو دیگر جو دنیاوی معاملات یعنی ان کے کاروبار کے یا
سورس آف انکم کے کمائی کے معاملات جو ہیں ان میں بہت بڑا فرق آ سکتا ہے. تو یہ بھی ایک ذمہ داری ہے ہماری. قرآن مجید کی کچھ آیات میں بھی ہم نے پڑھا اور مصارف میں بھی ہے کہ مال و دولت کہاں پر خرچ کیا جائے. تو اس میں بھی ہے کہ ان لوگوں پر بھی خرچ کرنا چاہیے جو اللہ کے رستے پر جنہوں نے اپنے آپ کو ڈال دیا یا جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے رستے کے لیے مختص کر لیا. بہرحال جو انڈائریکٹلی اللہ کے دین کے تلاش کرنے والے کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کے لیے جنت کا راستہ بھی آسان اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے. یعنی وہ دین کے راستے پر جو لگا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے اور اس کے ذریعے سے جنت کا راستہ اس کے لیے آسان فرما دیتا ہے. یعنی اس دنیا میں اس کے لیے ایسی آسانیاں کرتا ہے، پیدا فرماتا ہے کہ جس کے لیے وہ اس راستے پر چلنا آسان ہو جو جنت کی طرف لے کر جاتا ہے. اور یقیناً آخرت میں تو پھر اس کا اجر جو ہے وہ کس طریقے سے ملے گا وہ تو آخرت میں ہمارے سامنے آئے گا. اور اس کے بعد اور جو لوگ بھی اللہ کے گھروں میں جو لوگ بھی اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں اس کی تدریس کرتے یا سیکھتے سکھاتے یا بحث و تکرار کوسچن آنسر سیشن جو ہے وہ کرتے ہیں تو ان پر اللہ کی رحمت سے سکینت نازل ہوتی ہے، سکون اطمینان ان پر نازل ہوتا ہے، انہیں رحمت ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر ان فرشتوں میں فرماتا ہے جو اس کے پاس ہوتے ہیں. اور جس کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ گیا اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھائے گا. بہرحال اس حدیث کے اس ٹکڑے کا یہ پہلا حصہ جو کوئی جمع ہو کر اکٹھے ہو کر اللہ کے کسی گھر میں، یعنی وہ کوئی مسجد بھی ہو سکتی ہے یا گھروں میں بھی کوئی مجلس اس طرح سے اہتمام کرنا جس میں دین کی بات کو سیکھنا یا سکھانا یا دین کے بات کو سمجھنا، اس کے اوپر بحث و تکرار سے مطلب یہاں پر علمی بحث و تکرار ہے. علم کو حاصل کرنے کے لیے، ان کو پھیلانے کے لیے، سمجھنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ بحث و مباحثہ کرنا، کوسچن آنسر سیشن کرنا، یہ اس طرح کی جو جتنی باتیں ہیں تو جو کچھ اس کا اہتمام کرتا ہے اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے اور آپس میں اس کی تدریس. اللہ کی کتاب یہ بھی اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید کا ایک حق ہے یا اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کو پڑھا جائے اور اس کو سمجھا جائے اور اس کو دوسروں کے ساتھ بھی اس کو سمجھنے کی کوشش، دوسروں کو بھی اس کو ایکسپلین کرنے کی، سمجھانے کی کوشش، دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دینے کی کوشش. تو جو اس طرح کی مجالس جو ہیں وہ اہتمام کرتے ہیں تو ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا انعامات ہوتے ہیں. یہاں پر ان کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے، ایک پرسکون ہوتی ہے ان کی طبیعت میں، ان کی شخصیت میں ایک ٹھہراؤ اور ایک سکون اور اطمینان جو ہے اللہ تعالیٰ وہ ڈال دیتے ہیں اور انہیں رحمت، اللہ کی رحمت جو ہے وہ ڈھانپ لیتی ہے. ہر وقت وہ اللہ کے رحمت کے حصار میں یا دائرے میں رہتے ہیں اور پھر فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، ان کے گرد فرشتہ گھیرے ہوئے ہوتے ہیں. اور یقیناً یہ فرشتے گھیر لیتے ہیں، یہ نیکی کے فرشتے جو بہت ہی مختلف طرح سے وہ دعائیں بھی کر سکتے ہیں یا وہ فرشتے جو ہیں وہ اس مجلس کا حصہ بنیں گے تو یقیناً اللہ کے ہاں اس کی گواہی بھی پہنچے گی. اور پھر اللہ تعالیٰ ان کا ذکر ان فرشتوں میں فرماتا ہے جو اس کے پاس موجود ہوتے ہیں، جو اللہ کے بارگاہ میں اس وقت فرشتے موجود ہوتے ہیں. ان فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر فرماتا ہے جو اللہ کے کسی گھر یا اللہ کے گھر سے مراد یہاں پر مسجد بھی ہو سکتی ہے اور کوئی بھی کہیں کوئی ایمان والے کا گھر جہاں پر کچھ لوگ 2 4 6 جتنے بھی جمع ہو کر اللہ کی دین کی باتیں جب وہ سیکھنے سکھانے میں لگیں تو ان بندوں کی پھر اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے اپنے فرشتوں کے سامنے جو اس کی مجلس میں موجود ہوتے ہیں. تو یہ بھی قرآن مجید کو سمجھنا، اس کے مختلف پہلوؤں کے اوپر غور و فکر کرنا، ایک دوسرے کو سکھانا، ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر کے اس کے سمجھنے میں اس کی فہم جو ہے اس کو مزید واضح کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ سبحان اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنا پسندیدہ عمل ہے کہ اس کے اوپر 2-3 جہاں پر باتیں لکھ دی کہ اس کے اوپر سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتا ہے ان فرشتوں میں جو اس کے پاس اس کی بارگاہ میں اس وقت موجود ہوتے ہیں. بہرحال یہ ایک بہت ہی عظیم الشان اور بہت ہی بڑی نعمت ہے
ہمارے لیے بھی یقیناً اس حدیث کو ہم پڑھیں تو ہمارے لیے بھی یقیناً یہ ہم اچھی نیت کے ساتھ ایک اچھے ارادے کے ساتھ جہاں پر ہم بیٹھتے ہیں صبح اور کوشش کرتے ہیں کہ دین کی جو بات جو قرآن مجید میں کہی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ان کو سمجھیں، ان میں ہمیں کیا میسج ملتا ہے، یقیناً ہمارے لیے بھی یہ آسانی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھی کھولی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے خاص دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شمار فرمائے جن کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی سکینت جو ہے وہ نازل فرماتے ہیں، جن کے اوپر جنہیں رحمت جو ہے وہ ڈانپ لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شمار فرمائے یا ہمیں قابل فرمائے، قابل رکھے، استقامت دے کہ ہم اپنی کوشش کو جاری و ساری رکھتے ہوئے ان لوگوں میں شامل ہوئے جنہیں فرشتے گھیر لیتے ہیں اور جن کا ذکر اللہ تعالیٰ اپنی اس مجلس میں کرتا ہے جس میں فرشتے جو ہیں اس کے پاس موجود ہوتے ہیں۔ بہرحال اس میں ایک دوسرا پہلو جو ہے جس کی طرف توجہ جو ہے وہ ضروری ہے کہ یہ دین کی محفل جو ہے یہ محفل وہ ہے جو اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے ہے۔ اس میں غیر اسلامی رسم و رواج، غیر اسلامی جو معاملات ہیں جن کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں، جو من گھڑت قسم کی روایات یا من گھڑت قسم کے قصے کہانیوں کے بیس پر کچھ ایسی محفلیں کی جاتی ہیں، محفل میلاد جو ہے وہ منائی جاتی ہے اور اس طرح اس میں طرح طرح کے اور یہ 11ویں شریف کے کنڈے اور 40ویں اور 10ویں وغیرہ کی جو مطلب مجالس وغیرہ سجائی جاتی ہیں، ان کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں، بلکہ یہ تو حساب کتاب بھی ہو سکتا ہے ان چیزوں کا جن باتوں کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں اس کو کس طرح سے اپلائی کیا۔ تو ایسی مجالس یا ایسی جتنی بھی گیدرنگز ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ اسی طرح سے مزاروں کے اوپر اکٹھا ہو کر وہاں پر جو جس طرح کے معاملات ہوتے ہیں وہ بھی ایسی مجالس میں یقیناً شمار نہیں ہوتی جو خالص اللہ کی دین کی خدمت کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے، اس کی تلاوت کرنے کے لیے، اس کے درس و تدریس کے لیے محفلیں ہیں، یہ ان میں وہ ساری اس میں شامل ہوں گی۔ ایک دوسرا موضوع جو ہے اس کی طرف میں نے صرف اشارہ کر دیا، باقی ہم سب سمجھدار ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہمت و توفیق دے کہ ہم اس کے اوپر عمل پیرا بھی ہو سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم عام طور پر گھروں میں دعوت کا اہتمام کرتے ہیں، کوئی بہن بھائی مل گئے، کچھ رشتہ داروں کو بلا لیا، کبھی کھانے پہ دعوت دے دی، کبھی چائے پہ دعوت دے دی، تو اس دو دعوت جب کہتے ہیں یہ بھی ایک ہے کہ جس مجلس یا جس محفل میں اللہ کا تعالیٰ کا ذکر نہ کیا جائے اس میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اٹھا لیتے ہیں، اس طرح کوئی مفہوم ہے۔ تو جب بھی آپ اہتمام کریں کسی دعوت کا، کسی بھی مقصد کے لیے ہے، کوئی مطلب آپ کا کوئی بھی معاملات ہیں، بہن بھائی ملے ہیں یا رشتہ دار ہیں، ان کو چائے پانی پہ یا ان کو کھانے وانے پہ یا جیسے بھی بلایا، تو اس میں آپ کے پاس ایک ایڈیشنل موقع بھی یہ مل جاتا ہے کہ وہاں پر کچھ چھوٹی سی بات کر لیں، کچھ قرآن کی آیت ایک یا کچھ حدیث یا 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ کا اگر آپ تھوڑا سا ایسا اہتمام کر لیں جس میں اللہ کے دین کی کوئی بات ان سب تک پہنچ جائے، اور پھر آپ اس میں کفارہ مجلس کی دعا بھی پڑھیں، تو وہ جو دنیا بے شک اپنے دنیا کے لیے وہ مجلس جو ہے وہ محفل جو ہے وہ بنائی ہے، لیکن اس میں دین کی تھوڑی سی بات کر کے آپ اس میں بھی برکت اور رحمت جو ہے اللہ کے اس کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک میسج ہے کہ جب بھی آپ اپنے گھروں میں اس طرح کی کوئی مجلس یا کوئی محفل جو ہے اس کا انعقاد کریں تو اس میں تھوڑا سا وقت جو ہے وہ ضرور رکھیں اللہ تعالیٰ کی کوئی بات، اچھی بات جو ہے اس کا ذکر کرنے کا، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے حقدار ہو جائیں ہم۔ اس کے فوائد میں یہاں پر اس میں مذکورہ فوائد کے علاوہ بہت سی اہم باتیں بیان کی، مثلاً تنگ دست پر آسانی کرنے کی فضیلت، علم شریعت حاصل کرنے کی صحیح و کاوش کی فضیلت، قرآن مجید کی تلاوت، اس کے درس و تدریس اور افہام و تفہیم کے لیے اجتماع کی ترغیب اور فضیلت، اور یہ جو گھروں میں ختم قرآن کی محفلیں منعقد کر کے ان کے فوت شدگان کی بخشش اور مغفرت کی امیدیں وابستہ کی جاتی ہیں، یہ الگ صورت ہے جو ایک رسم و رواج سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ کوئی کام خلاف سنت نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں پتہ ہے کہ مسجد زرار جو ہے وہ بھی جنگ تبوک سے واپس جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے مسجد زرار جو ہے وہ بھی مسمار کرنے کا حکم دے دیا جائے کہ وہاں پر منافقین جو ہیں وہ مختلف طریقوں سے اپنی مطلب کر رہے تھے، ظاہری طور پر تو وہ دین کو ہی پھیلانے کے لیے کر رہے تھے، لیکن ان کی نیت کچھ اور تھی یا ان کے پیچھے ان کا ارادہ کچھ اور تھا، تو اس مسجد کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسمار کرنے کا کہہ دیا۔ تو ایسی تو کسی
کسی رسم و رواج کی دین میں تو کوئی جگہ ہو ہی نہیں سکتی۔ بہرحال علامہ راضی اس حدیث سے میں ہمیں نسبت پر ہاں آخری حصہ تو اس کا رہ ہی گیا، معذرت۔ اچھا آخری حصہ اس کا، اور جس کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ گیا اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھائے گا۔ جس کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ گیا اس کو اس کا نسب آگے نہیں بڑھائے گا، یعنی جس نے پریکٹیکلی کچھ خود کام نہیں کیا تو اس کا فیملی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ اس کی بخشش کا باعث نہیں ہو سکتا۔ کوئی یہ کہے کہ میرا تعلق جو ہے وہ بہت ہی بڑے دینی اور مذہبی گھرانے سے ہے، اس کی وجہ سے اس کی کوئی بخشش ہو جائے گی، تو اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان سے بھی کہہ دیا تھا کہ جو دنیا میں جو تم مجھ سے لینا چاہتی ہو لے لو، آخرت میں مجھ سے کوئی تم امید نہ رکھنا کہ آخرت میں تمہاری مدد کر سکوں، تو تمہارے اعمال جو ہیں وہی تمہارے کام آئیں گے۔ یہ اس طرح کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بھی ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جو آخرت میں ہوگی قیامت کے دن، وہ ایک خاص وقت ہوگی اور خاص اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت ہوگی۔ ادروائز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہوں نے بھی اپنے آپ کو اس بات سے بری کیا ہے کہ میں بھی کسی کے مدد یا کسی کے کام نہیں آ سکوں گا۔ تو پھر دوسرے ولی اور دوسرے پیر اور یہ جو پتہ نہیں کون کون سی ہستیاں جن کو پکارتے ہیں اور ان کے نام سے منسوب کرتے ہیں کہ وہ قیامت کے دن ان کا معاملہ اور اللہ کا معاملہ ہوگا، اور وہ اپنے جو مرید ہیں ان کو ان کے بخشش کی وہ ذمہ داری قبول کرتے ہیں، تو یہ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے لیے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی۔ بہرحال کسی کے خاندان اور اس کا حسب و نسب اور اس کا رتبہ اور اس کا کوئی عہدہ دنیا میں وہ اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ کامیاب ہو گیا، بلکہ اس کا پریکٹیکلی عمل، اس کا ایمان اور اعتقاد جو ہے وہ، اور اس کا عمل صالح جو ہے وہ اس بات کی گارنٹی ہے کہ اس کو آخرت میں بھی مطلب اس کا حصہ ملے گا۔ ادروائز اس کا خاندان، اس کا پیشہ، اس کا رتبہ، اس کا جاہ و جلال جو اس دنیا میں ہے وہ اس کے کسی کام نہیں آنے والا جب تک اس کا عمل جو ہے وہ اس قدر اچھا نہ ہو کہ وہ حقدار ٹھہرے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل و کرم کا۔ ہاں الحمدللہ اس کے ساتھ یہ چیپٹر بھی ختم ہوا۔ اگلا چیپٹر جو ہے اس میں یہ 2 احادیث ہیں، اس میں بلکہ 2 ہی احادیث ہیں، اس کو مختصر انداز سے ہم دیکھ لیتے ہیں، 10-15 منٹ لے لیتے ہیں انشاءاللہ۔ اگلا چیپٹر ہے چیپٹر نمبر 30، شفاعت کا بیان، شفاعت یا کسی کی سفارش کرنے کا بیان۔ شفاعت کیا ہے یا سفارش کرنا کیا ہے؟ سفارش کرنا کسی دوسرے کو انڈورس کر دینا، یا کسی ایک عام سا لفظ ہے سفارش جو ہم روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں، لیکن بہت سارے پہلو جو ہیں اس میں ہم سفارش کرتے ہیں، لیکن سفارش کا جو مفہوم ہے وہ ہمارے ذہن میں نہیں آتا۔ جیسے اگر مثال کے طور پر کسی کا کوئی رشتہ کوئی درکار ہے، ایک دوسرے کا ساتھ جو رشتے ہوتے ہیں بچے اور بچیوں کا رشتہ، تو اس میں ایک جو شخص ہے یا ایک فیملی یا ایک فرد جو ہے وہ کسی دوسرے کے لیے رشتہ جو ہے لے کر جاتا ہے کہ فلان جگہ پر یہ لڑکا ہے، یہ بہت اچھا ہے، اس کی طرف توجہ کریں یا اس کی طرف، تو یہ بھی ایک سفارش کا ایک پہلو ہے۔ اس کے علاوہ جابز وغیرہ کے مطلب یہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ کسی کی جاب جو ہے اس میں سفارش کر دینا، انڈورس کر دینا، اس کو مطلب گارنٹی دینا کہ یہ بندہ جو ہے اس کا کریکٹر اچھا ہے اور اس کا کردار جو ہے وہ بھی اچھا ہے، اس کی کوالیفیکیشن جو ہے وہ اچھی ہے، اس طرح سے۔ اور مختلف انداز سے جو سفارش ایک دوسرے کے کچھ کام کرنے کے لیے کسی کی سفارش کر دینا کہ یہ بندہ جو ہے ضرورت مند ہے، اس کی طرح دیکھیں کوئی اگر مدد ہو سکتی ہے یا کسی طرح سے آپ اس کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں تو وہ کر دیں، یہ سفارش ہے۔ تو گویا سفارش کے بہت سارے مختلف پہلو ہیں جو ہماری روزمرہ زندگی میں ہم مطلب کرتے رہتے ہیں اور ہمیں اس کی سمجھ بھی ہے، اور لیکن یہ سفارش جو ہے وہ پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے، نیگیٹو بھی ہو سکتی ہے۔ نیگیٹو سفارش یعنی کسی دوسرے کا حق مار کر، کسی کی حق تلفی کر کے یا کسی پر ظلم و زیادتی کر کے کسی دوسرے بندے کو حق جو ہے دلا دینا یا اس کی طرف نسبت کرا دینا کسی کام کی یا کسی فائدے کی، تو اس کی قطعاً کوئی اجازت نہیں ہے۔ کسی کی حق تلفی، چاہے آپ کسی غریب کی مدد کر رہے ہیں لیکن کسی دوسرے غریب کا حق مار کے، تو ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے، ایسی کوئی اجازت نہیں ہے۔ تو سفارش کرنے میں بھی
مطلب حق کا قائم رکھنا، انصاف کا قائم رکھنا یہ ضروری ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی حقدار کی سفارش کی جائے اور کسی جائز کام کے لیے سفارش کی جائے جس میں کسی دوسرے کی حق تلفی نہ ہو، کسی دوسرے کا نقصان نہ ہو۔ تو یہ سفارش کے کچھ پہلو ہیں جس کی طرف ہم مختصر انداز سے، ویسے بہت لمبی اس کے اوپر بھی بحث ہو سکتی ہے، بہرحال اس کو مختصر انداز میں دیکھتے ہیں۔ اس میں پہلے سورہ نساء کی آیت نمبر 85 کا ایک ٹکڑا یہاں پر کوٹ کیا گیا، اس کا ایک حصہ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے کوئی اچھی سفارش کی اس کے لیے بھی اس میں حصہ ہوگا۔ یہ سفارش جو ہے ہمارے روزمرہ کے معاملات جو ہیں ان میں ہے۔ یہ کوئی شفاعت جو مطلب ابھی جیسا ذکر ہوا کہ کچھ ولی اور کچھ مطلب کچھ ہستیوں کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، کچھ بزرگوں کی طرف کہ وہ ہماری شفاعت کریں گے، یہ ایک تو یہ ہے کہ یہ وہ شفاعت وہ موضوع یہاں پر نہیں ہے، اور دوسرا وہ شفاعت کرنا وہ ایک الگ موضوع ہے۔ یہاں پر جو ہے ان احادیث کی روشنی میں اور اس آیت کی روشنی میں کہ ہم آپس کے معاملات میں جو ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرنے کے معاملے میں جو ایک دوسرے کی سفارش کرتے ہیں، یہ وہاں پر ہے کہ کوئی اچھی سفارش کرے گا تو اس کے لیے اس کے اچھے عمل میں اس کا اچھا حصہ بھی ملے گا۔ اس آیت کو ہم دونوں پہلوؤں کو سمجھنے کے لیے اس آیت کو مکمل ہم دیکھ لیں تو میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ شفاعت کا جیسے کہ ابھی ذکر کیا کہ شفاعت جو ہے نیک اور جائز کاموں کے لیے ہو سکتی ہے، کسی کی حق تلفی یا کسی کے ناجائز کام کو کرانے کے لیے کسی کی سفارش کرنا اس کی اجازت نہیں ہے، اس کا کوئی مطلب پہلو نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو یہ پوری آیت جو ہے آیت نمبر 85 وہ یہاں پر میں نے کاپی کی ہے، جس کا ترجمہ کچھ یہ ہے کہ جو شخص کسی نیکی یا بھلے کام کی سفارش کرے اسے بھی اس کا کچھ حصہ ملے گا، نیک کام کا بھی اس کا کچھ حصہ ملے گا اگر کسی نے کچھ سفارش کی، اور جو کہ برائی اور بدی کی سفارش کرے اس کے لیے بھی اس میں سے ایک حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی جس طرح سے اگر کوئی نیکی کے کام میں کسی کی سفارش کر دی، کسی کا کام کرنے میں اس کی مدد کر دی، کوئی سفارش کر کے یا اس کو سپورٹ کر کے، تو اسی طرح سے اس کے نیکی کام میں اس کو حصہ ملے گا، اور اسی طرح سے کسی کی برائی میں اگر کسی برے کام میں مدد کر دی کسی کی تو اس برے کام میں بھی اس مدد کرنے والے کا حصہ جو ہے وہ شامل ہو جائے گا۔ تو اس لیے پازیٹیو طریقے سے مثبت انداز میں کسی کی سفارش کرنا یا کسی کو سپورٹ کرنا اس کا یہاں پر تذکرہ ہے۔ اور یہ سفارش جیسا کہ ذکر ہوا کہ بہت سارے مختلف انداز میں ہو سکتا ہے، اور کل میں ایک بیان سن رہا تھا اور اس میں مجھے سفارش کرنے کی جیسا کہ ہم ذکر کیا کہ بہت سارے مختلف پہلو ہیں، تو ایک مثال بہت ہی اچھی مثال ملی جس کا میں تذکرہ کرنا یہاں پر اس موضوع کی مناسبت سے مجھے لگتا ہے کہ کرنا چاہیے۔ کہ ہمیں پتہ ہے کہ سعودی عربیہ میں ریاض میں ملک فہد پرنٹنگ پریس ہے، ملک فہد یا مطلب کنگ فہد پرنٹنگ پریس ہے گورنمنٹ آف سعودیہ کا، جس میں جو قرآن مجید کی اور دیگر جو دینی کتابیں ہیں ان کی اشاعت کرتا ہے، ان کی پرنٹنگ کر کے دنیا کے مختلف حصوں میں ان کی تقسیم کی جاتی ہے، اور وہ تقسیم فی سبیل اللہ کی جاتی ہے۔ تو ملک فہد پرنٹنگ پریس کا دورہ جنرل ضیاء جو کہ صدر رہا ہے کافی عرصہ ہمیں پتہ ہے، تو وہ سعودی عرب کے دورے پر تھا، تو اس وقت اس نے ملک فہد جس کے نام سے وہ پرنٹنگ پریس ہے، بادشاہ جو تھا اس وقت کا، اس کے ساتھ تو اس نے اس پرنٹنگ پریس کا دورہ کیا، اس ملک فہد پرنٹنگ پریس جو ہے اس کا دورہ کیا۔ تو اس کے دورے کے بعد اس نے سفارش کی، یا اس نے ملک فہد کو کہا، شاہ فہد کو کہا کہ آپ کا یہ جو قرآن مجید جو اتنا ہزاروں کی تعداد میں، بلکہ لاکھوں کی تعداد میں، مہینے کی ہزاروں کی تعداد میں روزانہ کی وہاں پر جلدیں جو ہے وہ پرنٹ ہوتی ہیں قرآن مجید کی اور مختلف دوسری حدیث کی کتابوں کی اور مختلف دوسری دینی کتابوں کی، اور اکثر ان میں سے وہ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں یا فی سبیل اللہ وہ تقسیم کی جاتی ہیں۔ بہرحال ضیاء نے اسے کہا کہ آپ جو قرآن مجید جو پرنٹ کرتے ہیں اس کا جو رسم الخط ہے وہ عثمانی ہے، عثمانی رسم الخط، یعنی عربی رسم الخط جو ہے عام طور پر عثمانی خط عثمانی کہتے ہیں، عثمانی رسم الخط ہے، جو کہ ہمارے جو ایشین کنٹریز ہیں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ، وہاں پر فارسی رسم الخط ہوتا ہے۔ مطلب اردو لکھنے کا جس طرح سے اردو لکھنے کا انداز ہے اسی طرح سے قرآن مجید کے وہ جو حروف تہجی ہیں ان کو لکھنے کا جو طریقہ ہے وہ
وہ فارسی رسم الخط ہے. تو آپ جو یہ عثمانی رسم الخط میں جو قرآن مجید پرنٹ کرتے ہیں وہ ہمارے لوگ جو ہیں ان کو پڑھنے میں دقت آتی ہے, ان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہے اس کو پڑھنا, کیونکہ ہمارا رسم الخط جو ہے وہ فارسی رسم الخط ہے. تو آپ مطلب اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو وہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کے لیے جو آپ کوشش کرتے ہیں تو اس میں رسم الخط جو ہے وہ فارسی رسم الخط کر دیں, ٹھیک ہے. تو ملک فہد نے اسی وقت اس بات کو اٹھایا اور اسی وقت اس نے حکم دے دیا, اور اس کے بعد سے لے کے اب تک لاکھوں کی تعداد میں قرآن مجید اور دوسری کتابیں جو ہیں وہ پرنٹ ہو چکی ہیں فارسی رسم الخط میں, جو فری پوری دنیا میں تقسیم ہو رہی ہیں. اور دیکھیں کہ وہ کس طرح سے ہمارے یہاں پر میں قطر میں رہ رہا ہوں, تو یہاں پر قطر میں بھی مسجدوں میں جائیں تو دونوں طرح کے قرآن مجید ہمیں دونوں رسم الخط میں قرآن مجید ملتے ہیں, ایک عثمانی رسم الخط میں بھی اور ایک فارسی یا ہمارا جو اردو کا رسم الخط ہے اس رسم الخط میں بھی قرآن مجید وہاں پر ملتے ہیں. اور اکثر ہمارے پاکستانی بھائی یا انڈین بھائی جو ہیں وہ اسی قرآن مجید میں سے اکثر اس میں تلاوت کرتے ہیں, کیونکہ انہوں نے اردو پڑھنے لکھنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے. تو دیکھیں کہ وہ جنرل ضیاء کی سفارش, ایک چھوٹی سی سفارش, جس کے نتیجے میں اس کا اتنا بڑا کام یا اتنا بڑا اس وقت سے چل رہا ہے. آپ دونوں اس دنیا میں نہیں, اللہ تعالیٰ دونوں کے اوپر رحمت فرمائے اور خاص فضل و کرم رکھے. ہر بندے کی کوئی نہ کوئی کمزوری اور کوئی نہ کوئی کام ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ پھر اس کو معاف کرنے والا بھی ہوتا ہے. لیکن اس چھوٹے سی سفارش کے نتیجے میں دیکھیں کہ کتنا بڑا ایک نیکی کا رستہ کھل گیا, جو کہ قیامت تک ان دونوں کے لیے انشاءاللہ نیکی اور اجر کا باعث رہے گا. اور یقیناً اس سے بہت آسانی کے ساتھ یہاں پر جو لوگ ہیں, اور یقیناً پاکستان میں بھی اس کی جلدیں جو ہیں ملتی ہیں, اور یہ فری ہے, فری تقسیم کیا جاتا ہے, مفت تقسیم کیا جاتا ہے بغیر کسی ہدیہ کے. تو یہ سفارش کی ایک چھوٹا سا مثال جو ہے وہ کل میرے مطلب گزری نظروں کے سامنے, تو میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے ذکر کریں کہ کس طرح سے کسی چھوٹی سی زبان ہلا کر کسی آپ کے پاس جو بھی عہدہ یا جو بھی آپ کے پاس حیثیت ہے اس کے مطابق کسی کی سفارش کر دیں, تو اس سے بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کا ایسا بھلا ہو جو ساری زندگی کے لیے آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. بہرحال اس کی پہلی حدیث جو پڑھتے ہیں, حدیث نمبر 248 ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ضرورت مند آتا تو آپ اسے شرکائے محفل کی طرف متوجہ ہوتے, آپ اپنے شرکائے محفل یا مجلس میں جو شریک ہیں ان کی طرف متوجہ ہوتے اور فرماتے یہ اس کے لیے سفارش کرو, اس کے لیے سفارش کرو, یعنی کسی طریقے سے اگر اس کی مدد کر سکتے ہو, اس کے کاروبار میں اس کی مدد کر سکتے ہو, یا کہیں پر اس کو کوئی آسانی کے لیے کچھ اس کی مدد کر سکتے ہو, سفارش کر سکتے ہو, تو اس کی سفارش کرو, تمہیں بھی اجر دیا جائے گا, اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی زبان پر جو پسند فرماتا ہے فیصلہ فرما دیتا ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے الفاظ ادا کیے گئے جو ہیں وہ بھی ہمارے لیے حکم کا درجہ رکھتے ہیں. جو اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ یہ اجر دے گا, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ اجر جو ہے وہ وعدہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا, جب گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ وعدہ ہو گیا, ٹھیک ہے. تو جو کسی کی سفارش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا, تمہیں اس کا اجر دیا جائے گا. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ ہو گیا کہ جو کسی کی سفارش کرے گا یا کسی کی مدد کرے گا کسی بھی طریقے سے, تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر دے گا. تو بہرحال یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کہہ لے کہ ایک عادت تھی, یا ان کے کردار کا یہ ایک حصہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ کسی دوسرے کی کوئی بات ہو یا کوئی مطلب کوئی تکلیف ہو تو وہ مجھے بتا دیا کرو, ہو سکتا ہے کہ میں اس کی مدد کر سکوں یا کہ اس کی کہیں سفارش کر دوں. جس طرح سے یہاں پر بہت ساری ایسے مثالیں مل جاتی ہیں. ایک حدیث میں ہم نے کچھ عرصہ پہلے پڑھی تھی کہ ایک کسی بستی کا کوئی آدمی آئے تو وہ دیکھنے سے بہت ہی غریب الحال نظر آ رہے تھے, بہت ہی غریب تھے. تو ان کی حالت دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی خطاب وغیرہ کر رہے تھے اس میں غریبوں کی مدد کرنے کے اوپر انہوں نے اتنا پورا سر خطبہ دیا کہ لوگ جو ہیں وہ مال اپنا لا کر جمع کرنے شروع ہو گئے وہاں پر اس مسجد کے لیے. بعد میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو یہ بھی سفارش کا ایک طریقہ ہے کہ خود اگر نہیں کر سکتے تو کسی دوسرے کو کہہ کر یا دوسرے کو ترغیب دے کر, اس کو ابھار کر اس کی مدد کرا دینا کسی کی, یہ بھی سفارش کا ایک پہلو ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ
کردار کا اور ان کے عمل کا حصہ رہا ہے کہ کسی طرح سے اگر جہاں پر ممکن ہے خود مدد کرتے، جہاں پر مطلب ممکن ہے دوسروں کو ترغیب دے کر، یہ بھی اس کی مدد کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ دوسروں کو اس کی ترغیب دے کر یا دوسروں کو اس کی اہمیت اجاگر کر کے اس کی طرف راغب کرنا کہ اس کی مدد کی جائے، یا اس کی یہ بھی سفارش کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ تو اس کا بھی ایک یقیناً ایک بڑا اجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضرور ملے گا اس حدیث کی روشنی میں۔ اس کے علاوہ اگلی حدیث جو ہے یہ اس میں فوائد میں ہے کہ اس میں جس سفارش کی ترغیب دی گئی وہ حلال اور مباح امور پر ہے، حرام کام یا اسقاط کی حد مقررہ شرعی سزا کی معافی کے لیے سفارش کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یعنی کسی کی یہ سفارش کر دینا کہ چلو یہ ٹھیک ہے، اس نے یہ کوئی چوری ووری کی تھی تو اس کو اب چھوڑ دیں یا اس کو معاف کر دیں، کہ اس طرح کی سفارش بھی نہیں۔ ہاں کسی دوسرے طریقے سے ہو سکتا ہے، لیکن کسی کے جرم کے اوپر اس کی سزا کو معاف کرنے کے لیے سفارش کر دینا غیر قانونی طریقے یا غیر قانونی ہتھ کنڈے استعمال کر کے، کچھ جیسے کہ قانون میں کچھ شکیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر کسی کے اوپر کوئی سزا جو ہے اس کو دی گئی ہے تو کچھ خاص کنڈیشن میں اس کی سزا جو ہے اس کو معاف بھی کیا جا سکتا ہے، تو ان کنڈیشن کو پوری کرنے میں مدد کرنا وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن اگر کسی کو سزا ہو گئی تو جا کر تھانے میں کسی پولیس کو، ڈی ایس پی کو، ایس پی کو یا کسی عہدے دار کے ساتھ مل کر اپنا عہدہ یا اپنا حیثیت کا استعمال کر کے یا پیسہ استعمال کر کے کسی کی سفارش کرنا یا اس طرح کی مدد کرنا وہ یقیناً حرام ہے، اور یقیناً وہ بھی بری سفارش میں آ جائے گا، جو برائی کی سفارش میں آئے گا۔ حدیث نمبر 2 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، سے بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اور اس کے خاوند کے قصے میں منقول ہے کہ یعنی بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو یعنی مغیث اس کا خاوند تھا اس سے رجوع کر لے تو اچھا ہے، اگر تم اس سے رجوع کر لو، اس کو واپس اپنے جو زوجیت کے تعلقات ہیں یا حق زوجیت جو ہے اس میں واپس آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے اچھا ہے۔ اس نے کہا یعنی بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا آپ رجوع کرنے کا مجھے حکم فرماتے ہیں؟ کیا آپ مجھے یہ حکم دے رہے ہیں کہ میں اس کی طرف رجوع کر لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں تو صرف سفارش کرتا ہوں، میں حکم نہیں دے رہا، میں صرف سفارش کرتا ہوں۔ تو اس نے کہا مجھے مغیث کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے اس خاوند کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو یہاں پر آگے تفصیل میں ذکر کیا گیا ہے، تو حضرت بریرہ جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈی تھی بعد میں، اور ان کا نکاح جو ہے اس لونڈی کا نکاح حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح مغیث نامی ایک دوسرا غلام تھا اس کے ساتھ تھا، اور یہ بریرہ اور مغیث یہ دونوں بھی مسلمان تھے اور آپس میں بہت محبت کرنے والے تھے۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس لونڈی کو آزاد کر دیا تو آزاد لونڈی جب غلام جو ہے یا لونڈی آزاد ہو جائے تو اس کے پاس حق ہوتا ہے کہ وہ اپنا جو نکاح ہے اس کو قائم رکھے یا اس کو فسخ کر لے۔ تو لونڈی کے پاس بھی یہ حق تھا، تو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ حق کا استعمال کرتے ہوئے اپنا جو ان کے شوہر تھا جو کہ اس وقت غلام تھا جس کو آزاد نہیں کیا تھا ان کے مالک نے، تو اس سے نکاح جو ہے وہ فسخ کر لیا، نکاح جو ہے وہ توڑ دیا۔ تو وہ مطلب محبت کرنے والا تھا، اس کے پیچھے پیچھے جاتا تھا کہ کسی طرح سے مطلب میرا زوجیت یہ تعلق جو ہے اس کو ختم مت کرو، میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اس طرح سے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جب یہ بات پہنچی تو انہوں نے بھی، کیونکہ دونوں مسلمان تھے اور فیملی تھی، ایک فیملی سسٹم کی مضبوطی کے لیے ضروری ہے کہ ان کے آپس میں صلح رہے، کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ ٹوٹے نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا تو انہوں نے بھی حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یعنی یہ پیغام بھیجا یا ان کو کہا کہ یہ تمہارے لیے اچھا کہ اگر تم اس خاوند کی طرف رجوع کر لو۔ تو انہوں نے پہلے پوچھا کہ کیا یہ آپ کا حکم ہے، اور ہمیں پتا ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ حکم دے دیا تو وہ حکم بھی ہمارے لیے فرض کا درجہ رکھتا ہے۔ تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا کیونکہ یہ شرعی معاملہ نہیں تھا، یہ ان کے آپس کا ایک شرعی جو قانون تھا یا جو اجازت تھی، اس اجازت کو استعمال کرتے ہوئے، وہ حق کو استعمال کرتے ہوئے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ نکاح جو ہے اس کو فسخ کیا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ نہیں، یہ میرا حکم نہیں ہے، میں تو سفارش کر رہا ہوں، میں تو مغیث کی سفارش کر رہا ہوں۔
تو لیکن انہوں نے وہ حق کا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مجھے مویز کی ضرورت نہیں، اور انہوں نے وہ پھر اپنا جو حق تھا اس کے اوپر وہ قائم رہی۔ تو یہاں پر بھی مختلف طرح کے پہلو جو ہیں وہ مطلب ملتے ہیں اگر ہم ڈیٹیل میں ہم دیکھیں، لیکن کیونکہ ہمارے پاس وقت تھوڑا سا کم ہے تو ایک دو نقطے اس کے وہ مختصر انداز میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی شرعی حق ہے اور اس کو حق کو وہ استعمال کرتا ہے اور جائز طریقے سے اگر وہ استعمال کرتا ہے تو اس کے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں ہو سکتا ہے، یعنی یہ نہیں ہو سکتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا کسی نے اس کو یہ نہیں کہا کہ جب تم لونڈی تھی اس وقت تمہارے پاس یہ حالات ہے، اب تم آزاد ہو گئی تو اب تمہارے جو دماغ ہے وہ آسمان کو چلا گیا، ایسا کچھ بھی نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کائنات کی عظیم ترین ہستی ہیں انہوں نے سفارش کی، لیکن جب انہوں نے اپنا حق کو استعمال کرنا، یہ بھی ہمارے لیے ایک مثال بن گیا کہ حق کو اگر اس نے استعمال کیا جائز طریقے سے تو اس کے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں کر سکتا، ایون کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے اوپر زور زبردستی نہیں کی، ایک سفارش کی تو اس نے قبول نہیں کی۔ ایک تو یہ پہلو ہے، دوسرا پہلو یہ ہے کہ جس کے سامنے سفارش کی جائے وہ اس کے اوپر ہے، اب سفارش کرنے والا دھونس نہیں جما سکتا کہ میں سفارش کر رہا ہوں تمہیں یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، وہ سفارش کرنے کا مطلب ہے ریکویسٹ کرنا، عاجزی کے ساتھ ایک سفارش کرنا، ریکویسٹ کرنا کہ یہ دیکھیں یہ معاملہ ہے، اگر آپ اس کو کر سکتے ہیں یہ حقدار ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر زور زبردستی سے نہیں کیا جا سکتا۔ تو سفارش جس سے کی جاتی ہے اس سے زور زبردستی نہیں، حق اگر اس کا حق ہے تو اس کی سفارش کریں، اور سفارش کو قبول کرنے والا یا جس کو سفارش کی جا رہی ہے اگر وہ سمجھتا ہے تو مطلب اس کی مدد کر سکتا ہے، لیکن اس کے پاس استحقاق ہے تو اس کا انکار بھی کر سکتا ہے، اور اگر وہ انکار کر دے تو اس کے اوپر گلا شکوہ یا اس کے اوپر کوئی مطلب تنگی والا معاملہ جو ہے وہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور تیسرا یہاں پر آزادی حقوق نسواں کے بارے میں ایک بہت بڑا پہلو ملتا ہے کہ عورت کی آزادی جو ہر کے حقوق ہیں، اگر عورت اپنا حق کہیں پر استعمال کرتی ہے تو اس کو اس کی آزادی حاصل ہے، اس میں اس کی کسی قسم کا اس کے اوپر دھونس اور زور زبردستی جو ہے وہ نہیں چل سکتی، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح کے مختلف پہلو جو ہیں وہ اس حدیث سے ملتے ہیں، اور بھی بہت سارے پہلو نکل سکتے ہیں۔ بہرحال اس مختصر سے سمجھ بوجھ کے ساتھ ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج ہم نے جو پڑھا یا سمجھنے کی کوشش کی اس کی صحیح سمجھ ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ اتارے، اس کی صحیح فہم ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور اس کے بدلے میں ہمیں اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی اصلاح کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور توفیق دے، اور اس کا فائدہ اور نتیجہ ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی کی صورت میں عطا فرمائے۔ اور آخر میں برخاست کرنے سے پہلے یقیناً دوبارہ ہم دعا کریں گے کہ یا اللہ اس مجلس جو ایک اچھی نیت کے ساتھ ہم نے منعقد کرتے ہیں ہم، اور یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی ہی خاص فضل و کرم ہے جس کے نتیجے میں یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شمار فرمائے جس کے اوپر وہ سکینت نازل فرماتے ہیں، جنہیں اپنی رحمت سے رحمت ڈھانپ لیتی ہے، اور جنہیں فرشتے گھیرے رکھتے ہیں، اور جن کا ذکر پھر اللہ تعالیٰ ان فرشتوں میں فرماتا ہے جو اس کی مجلس میں ہوتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ کچھ جی جی اس میں کچھ کوئی اضافہ کرنا چاہتے ہیں یا کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، کچھ پوائنٹ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ جی اس کے ساتھ ہی پھر مجلس کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی فرمائے۔ آج بھی ہم نے ایک حدیث جو پڑھی کہ اس دنیا میں جو کس دوسروں کی مدد کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ تو سیلاب زدگان کی مدد کے لیے میں دوبارہ سے آپ کی یاد دہانی کے لیے کہ وہاں پر بہت برے حالات ہیں، بہت برے، کچھ رپورٹ ہو رہے ہیں اور کچھ رپورٹ نہیں ہو رہے۔ حکومت جو ہے ایک تو جتنے وسائل ہے وہ استعمال کر بھی نہیں رہی، وہ ایک اس کے اوپر اگر بات کریں گے تو وہ ایک سیاسی نوعیت کی بات ہو جائے گی، لیکن یہ اتنا بڑا المیہ ہے پاکستان کے لیے کہ حکومت کے پاس جتنے بھی وسائل ہیں اگر ہیں بھی تو وہ حکومت کے وسائل سے یہ پورا نہیں ہو سکتا۔ اس میں ہمیں مطلب خود سے مدد کرنی ہے دوسرے بھائیوں کی، اور دوسرے جو وہاں پر سیلاب زدگان ہیں، اور وہاں پر ایسی ایسی کیفیات ہیں کہ لوگوں کے پاس کھانا نہیں، بہت ساری جگہوں پر جو مختلف علاقوں سے کٹ گئے علاقے وہاں پر خوراک تک جو ہے وہ نہیں پہنچی کئی دنوں سے، اور وہاں پر بیماریاں پھوٹ رہی ہیں اور لوگ جو ہے وہ لاغر کمزور ہو رہے ہیں، اور ان سے مختلف طرح کے جو
معاملات ہیں وہ آسمان کے نیچے، کھلے آسمان کے نیچے وہ اپنے دن اور رات گزارنے پہ مجبور ہیں، تو جہاں تک ممکن ہو ضرور ان کی مدد کریں، اور جس بھی حیثیت میں آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں، جس بھی طرح سے آپ ان کی مدد میں حصہ ڈال سکتے ہیں، ہمارے لیے یہ بہت آسان ہے کہ ان لوگوں کی مدد کی جائے جو جو ان مستحقین کی پریکٹیکلی مدد کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس وسائل نہیں ہے، تو ان کو اپنے وسائل میں سے کچھ عطیہ کر کے ان کی مدد جو ہے وہ کی جا سکتی ہے، ضرور کریں۔ یہاں پر قطر میں بھی جو مطلب حیدرآباد کے ہیں ایک جو خود پریکٹیکلی وہ کرتے ہیں، ان کو میں نے ایک دو دفعہ کچھ اماؤنٹ جو ہے وہ بھیجی تھی، اور یقیناً مجھے یقین ہے کہ وہ بہت اچھے طریقے سے انہوں نے ایمانداری کے ساتھ اس کا حق ادا کیا اور وہ پہنچائی ہے۔ وہ خود قطر میں آئے ہیں کچھ دنوں کے لیے، تو مطلب اگر یہاں پر قطر کے باسی جو ہیں، اگر ان کے لیے ممکن ہے کہ ان تک مدد پہنچانا چاہیں جو براہ راست ان لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی جتنے چینلز ہیں، جہاں جہاں تک آپ کو تسلی ہے، جہاں پر بھی آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کا جو مدد ہے وہ حقیقت تک پہنچے گی، تو آپ ضرور مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی ضرور آسانیاں ان کے لیے فرمائے جو اس قدر آزمائش اور اس قدر مصیبت کی گھڑی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ جی اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ شفیق صاحب شاید بزی ہوں گے، اس لیے ان کا میسج ان کی طرف سے کہ کل جمعہ ہے اور جمعے کے دن کا خاص اہتمام کرنا، اول وقت میں مسجد میں جانا جمعے کی نماز کے لیے، اور درود شریف کا اہتمام کرنا، دعاؤں کا اہتمام کرنا، جمعے کو ایک خاص خصوصیت کے ساتھ جمعہ کا دن جو ہے اس کو گزارنا، یہ شفیق صاحب کا پیغام ہوتا ہے جو ان کی طرف سے میں آپ کو دے رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں ہمیں آسانی فرمائے اور اس پر ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔